اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ بس بھی میرے محترم بھائی دوستو، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں ہم تشریف لائے۔ بس میرے محترم بھائی دوستو، گہ گزرا وقت ہے کہ ہر بندہ اتنا ایک مصروف ہو چکا ہے کہ کسی بندے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ بھی میں بہت مصروف ہوں، لیکن میرے محترم بھائی دوستو، اللہ نے انسان کو بنایا، انسان کو بھیجا، ایک مقصد کے لیے بھیجا۔ وہ مقصد کیا ہے کہ کس طرح انسان اس دنیا کے اندر کامیاب ہو کر اپنی آخرت کی منزل میں جو ہے آسانی کے لیے اپنی منزلیں تیار کر لے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بھائی دوستو، مختصر سی زندگی اللہ پاک نے دی ہے، اس کی مثالیں، اس کی وعدے، اس کے سارے طریقے اللہ پاک نے انسان کو دو راستے دکھا دیے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے کہ جو میرے اللہ کا چاہنے والا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو من چاہی زندگی ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ رب العزت چاہیں گے۔ اگر انسان اللہ کی مان کے چلے گا تو میرے محترم بھائی دوستو، اللہ پاک دنیا بھی دیں گے، دین بھی دیں گے، دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے۔ جو میرے محترم بھائی دوستو اللہ کی مان کے نہیں چلے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہے، کل آخرت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کے لیے مثالیں بہت بڑی مثالیں ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے کہ آپ دیکھ لیں نمرود کو اللہ رب العزت نے جو ہے اتنی بڑی بادشاہت دے کر، لیکن اللہ نے جو ہے تخت پر بٹھا کر اسے جوتے مروائے کہ ہر بندہ آتا پہلے اس کے سر میں جوتا مارتا، پھر وہ اس سے اپنی درخواست جو ہے نا وہ کرتا۔ اللہ تو وہ ذات ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک قرآن مجید کے اندر بھی فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے تو ایک مقصد دے کر پیدا کیا ہے۔ بے مقصدی کوئی چیز بھی نہیں ہے، ہر چیز مقصد کے ساتھ اللہ نے بنائی ہے۔ تو وہ مقصد کیا ہے کہ بس انسان کس طرح کامیاب ہو جائے۔ اللہ تو ایسے غفور الرحیم ہے، کہتے ہیں کہ انسان اگر چھوٹا سا بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، مٹی کا گھر بناتے ہیں، اگر کوئی بندہ گزرتا ہوئے اس کو گرا دے تو وہ بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا، اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، پھر اس نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جس نبی کی امت کے لیے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے کہ یا اللہ، یا تو ہمیں وہ امت عطا فرما دے یا اس امت میں ہمیں پیدا فرما دے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، یہ وہ نبی کی امت ہے کہ آئی تو سب سے آخر میں ہے، لیکن کل جنت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امتوں پر جنت حرام جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پیچھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اتنی بڑی سعادت اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے لیے اگر ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو میرے محترم بھائی دوستو بہت کم ہے۔ لیکن افسوس تر افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں اس کی حقیقت، اس کی قدر اس لیے ہمارے دل میں نہیں ہے کہ ہمارا اس کے اوپر کچھ لگا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے بزرگ بھی اکثر فرماتے ہیں کہ جس چیز کے اوپر انسان کا کچھ لگے نا اس کی قیمت پھر انسان کے دل میں آتی نہیں ہے۔ جس چیز کے اوپر انسان کا کچھ لگ جاتا ہے، اپنا وقت جان مال لگتا ہے، پھر انسان کے اندر اس کے قدر بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ پاک نے ہمیں اتنی خوبصورت زندگی دی ہے کہ پورا کا پورا انسان اللہ پاک نے ہمیں بنایا، دو آنکھیں دیے، دو زبان دی، دو کان دیے، دو ہاتھ دیے، دونوں پاؤں چلنے کے لیے دیے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے گزرے تو نہر کے اندر کچھ بچے جو ہے نا کود کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ نہر کے قریب بیٹھ کر رو رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ بھی میں بھی کھیلنا چاہتا ہوں، لیکن میری آنکھیں نہیں ہیں اور میں اس لیے جو ہے نا بیٹھ کے رو رہا ہوں کہ اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، لیکن اللہ نے پھر یہ بھی کہا کہ اے موسیٰ، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔
تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ نے جب اس کو آنکھیں دی تو اسی بچے نے کیا کیا، جب نہر کے اندر کودا اس نے سب کو پکڑ کے ڈبو دیا، سارے بچوں کو اس نے پکڑ کے ڈبو دیا۔ تو پھر اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ اور بھی آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے شکوہ کرنے لگا کہ اے میرے اللہ کے بھی میں جو ہے نا بہت ولی ہوں، میں بہت متقی ہوں اور میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، تو یا اللہ میں تیرا اتنا قریبی ہوں اور میرے پاؤں میں جوتے نہیں۔ جب وہ تھوڑا سا آگے چلا تو اس نے دیکھا کہ ایک ساتھی انسان ایسے آدمی کو دیکھا کہ جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں۔ اسی ٹائم وہ سجدے میں گر کے اللہ سے اس نے دعا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 2 پاؤں تو دیے، وہ بھی تو تیرا ہی انسان ہے۔ تو یہ میرے محترم بھائی دوستو، یہ اللہ کا رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری ناک والی جگہ پہ لگایا، منہ والی جگہ پہ لگایا، آنکھ والی جگہ پہ لگائی۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ اس کو رد و بدل بھی کر سکتے تھے، اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو جاتا تو کیا ہم اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھ پاتے؟ کبھی بھی نہیں رکھ پاتے۔ تو اس کے باوجود بھی ہم اتنے بابرکت مہینہ، اللہ رب العزت نے یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر بولتے ہیں کہ ایک نیکی کے بدلے کتنا بڑا 70 گنا ثواب، ہر نیکی کے بدلے 70 گنا زیادہ ثواب۔ تو انسان اگر اس موقع کو پا کر بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص کو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش کا سامان نہ کر پائے۔ تو انسان حضرت جو ہے نا شیطان جو ہے وہ تو انسان کو کچھ بھی کرنے نہیں دیتا، وہ تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہ کر پائے۔ تو یہ آج کل ہمارے جو ہے وسوسے ہیں یا ہمارے اندر یہ جو خیالات ہیں، تو میرے محترم بھائی دوستو ان کو تھوڑا سا قربانی، ہر چیز قربانی مانگتی ہے، کوئی چیز بھی بغیر قربانی کے کہتے نہیں آتی۔ جب انسان تھوڑی سی قربانی دے گا تو اللہ رب العزت اس کو جو ہے آگے چلنا اس کے لیے آسان بنا دیں گے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم علی کے بارے میں سارے حضرات ماشاءاللہ جانتے ہوں گے کہ دیکھیں آج وہ ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی شہرت آج آپ چیک کر لیں کہ پوری دنیا کے اندر کتنی شہرت ہے۔ کیا ان کو کوئی سٹار تو نہیں لگے ہوئے؟ نہ تو وہ مالدار ہیں، نہ وہ کوئی ڈی سی ہیں، نہ کوئی وزیر اعظم ہے، لیکن ہر بندہ ان کا جوتا اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ان کی جوتی اٹھا لوں، میں ان سے مصافحہ کر لوں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے قربان کر دیا۔ جو بندہ اپنے آپ کو دین کے لیے قربان کرے گا، اللہ رب العزت دنیا اس کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ یہ میرا اللہ کا وعدہ ہے اور انشاءاللہ اللہ کا وعدہ کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تو تجھے دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ، قرآن کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس پہ تو ہم سب کا ایمان ہے، یقین ہے۔ تو میرے محترم بھائی مختصر سی بات یہی ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر آئے بیٹھے ہیں، بابرکت دن ہے، بابرکت مہینہ ہے، آخری ایام چل رہے ہیں، مغفرت کا جو ہے یہ عشرہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا نجات کا۔ تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے، تو ہر انسان اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے ندامت کرے، اللہ سے رو رو کے مانگے، اللہ سے دیکھیں میرے اللہ کچھ بھی محتاج نہیں، اللہ تو کوئی چیز کے بھی محتاج نہیں۔ اللہ تو چاہیں تو جس سے مرضی کام لے سکتے ہیں۔ اللہ نے ہاتھیوں سے بھی کام لیا ہے، ابابیل سے بھی اللہ نے کام لیا۔ اللہ میرے آپ کے محتاج نہیں ہے، لیکن میرے محترم بھائی دوستو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس گئے گزرے وقت کے اندر بھی اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے لیے بھی ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہمارے جیسے کتنے بھائی ایسے ہوں گے جو آج بسترے میں پڑے ہیں۔ ایک انسان کے بارے میں آتا ہے، ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس ویڈیو کے اندر آتا ہے کہ اس کو تقریباً 60 سال ہو گئے ہیں، 60 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، لیکن 60 سال کے عمر کے اندر اس نے صرف اس کا چہرہ صرف جتنا، یہ گردن جتنی اتنا چہرہ اس کا باہر ہے، باقی سارا دھاڑی اس کا مشین کے اندر ہے، اور وہ 60 سال سے اسی حالت میں ہے، باقی اس کا جسم ہی نہیں ہے، باقی اس کا کوئی جسم ہی نہیں ہے، اور پھر بھی وہ بڑا ہنس کے اور مسکرا کے اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو ہم لوگ اتنے خوبصورت
اور اتنے اللہ نے ہمیں ہمارے اوپر احسانات کیے، پھر بھی اگر ہم اپنے اللہ کا شکر ادا نہ کریں اور اللہ کو ہم راضی نہ کریں اور اللہ کو ہم نہ منائیں تو ہم جیسا بدبخت اور کون ہوگا بھائیو دوستو۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، آپ سے یہی مختصر سی درخواست ہے کہ ہر ساتھی دیکھیں، نہ میں نے آپ کی قبر میں جانا ہے نہ آپ نے میری قبر میں جانا ہے، ہر بندے نے اپنی قبر کا خود جواب دینا ہے۔ یہ فانی دنیا ہے، آج ہم بیٹھے ہیں، کل پچھلے سال پتہ نہیں کتنے دوست احباب ہمارے اندر موجود ہوں گے، آج نہیں ہیں۔ اسی طرح میرے محترم بھائی دوستو، آئندہ آنے والا رمضان پتہ نہیں ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، تو اس لیے مختصر سی زندگی ہے، تو اس زندگی کو ہم کس طرح کامیاب بنا لیں۔ ہر انسان گناہ کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان انتہائی کمزور ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دیا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ میں نے انسان کو انتہائی کمزور بنایا۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت کی ذات نے ہر چیز کی نیکی کو بڑھا دیا، ہر چیز کو جو ہے بڑھا چڑھا کر اللہ نے وہ اس مہینے کے اندر رکھ دیا تاکہ میرے بندے جو ہے اس کو کریں تو صحیح، اس پہ آئیں تو صحیح۔ اور یہ وقت وہ وقت ہے میرے محترم بھائی دوستو، اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پر آ کر اللہ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جس کی میں مغفرت کروں، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا جو میں اس کا سوال پورا کروں، لیکن ہم لوگ افسوس کہ ہم اس وقت اپنے بستروں میں ہوتے ہیں، ہم اپنے موبائل کو تو ٹائم دیتے ہیں، ہم اپنے وقت کو ایسے ضائع تو بہت جلدی کرتے ہیں، لیکن میرے محترم بھائی دوستو، جس چیز کی اصل مقصد جو ہمارا کامیاب ہونے والی جو ہے جو ذریعہ ہے اس کو ہم بالکل بھول بیٹھے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی تو لازمی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا بالکل رکعتوں پہ رکعتیں ہی پڑھتا جائے، 2 رکعت ہی اخلاص کے ساتھ اگر پڑھ لے بندے کے لیے وہی کافی ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنے اللہ کو رو رو کے منائے اور اپنے اللہ سے گناہوں کی توبہ کریں۔ یہ میرے محترم بھائی دوستو بہت ہی خوش نصیبی والی بات